اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے دل کو روشن کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ ایک مردہ دل کو کیسے روشن کیا جائے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ دوستو، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں، انسان کے جسم میں ایک ایسا حصہ بنایا ہوا ہے جو کہ ہمارا نہیں، وہ خدائے بزرگ و برتر اس کا ہے، وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کا، اس نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کا دل۔ کیونکہ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سوائے دل کے اور کوئی رستہ نہیں ہے جہاں سے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے یا اللہ کو پایا جائے۔ جیسا کہ ہم لوگ اپنا ایک گھر بناتے ہیں تو گھر میں ایک کمرہ ہم مخصوص اپنے لیے کرتے ہیں کہ جب بھی میں آؤں گا، باہر سے تھکا ہارا آؤں گا تو یہ میرا کمرہ ہے جو کہ ہر وقت صاف ستھرا اور خوشبو سے معطر ہو۔ اگر وہ گندا ہوگا تو میں اس میں آؤں گا؟ نہیں آؤں گا۔ اس لیے میں ہر وقت اپنے رہنے کے لیے یا اپنے گھر کے وہ خاص کمرے کو خوبصورت اور معطر کر کے رکھوں گا تاکہ مجھے وہاں سے سکون ملے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک دل بنا کے رکھا ہوا ہے جو کہ اللہ کا اپنا ایک کمرہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، آپ کا دل نور کے ساتھ معطر نہیں ہوگا اور اللہ کی چاہت اس دل میں نہیں ہوگی، تب تک آپ اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے دل جو ہے اس کو ہمیشہ صاف رکھے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو ہر وقت تر و تازہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک دن میں تقریباً 70 بار ہر انسان کے دل کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ٹائم کس کا دل اتنا اس قابل ہے کہ میں وہاں پہ جا سکوں اور وہاں پہ جو ہے اس کو اپنی طرف بلا سکوں۔ دوستو، اگر ہم ایک گندے کمرے میں نہیں جا سکتے تو اللہ تعالیٰ ایک مردہ دل میں یا ایک گندے دل میں یا ایک سیاہ دبوں والے دل میں کیسے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ اور آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس دل کو صاف کرنے کے لیے، اس دل کو پر نور بنانے کے لیے وہ کون سے اعمال ہیں۔ تو دوستو، 3 ایسے اعمال ہیں جس کے ساتھ ہم اس دل کو نور سے لبریز کر سکتے ہیں، اور جب دل ہمارا نور سے لبریز ہو جائے گا تو کوئی بھی طاقت ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ نمبر 1، وہ کیا چیز ہے؟ تلاوت قرآن۔ پہلا عمل جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ دیکھیں، تلاوت کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ آپ اگر تلاوت کرتے ہیں، جتنی مرضی کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، تو اس کا ایک اپنا ثواب ہے۔ تلاوت کی بھی 2 شکل ہیں۔ پہلی ہے کوانٹیٹیو، مطلب کہ اس کی کوانٹٹی کیا ہو۔ آیا کہ کوانٹٹی میں ہم یہ ہے کہ 2 سپارے پڑھتے ہیں، 1 پڑھتے ہیں، سارا قرآن پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں ثواب تو ملے گا لیکن ہمارا مردہ دل جو ہے وہ زندہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ دیکھیں، جو کوالٹی ہے، کوالٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ کوانٹٹی ثواب کے لیے ہے اور کوالٹی جو ہے وہ مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ کوالٹی میں کیا ہے کہ تھوڑا پڑھو،
बेशक 2 आयतें पढ़ो, ठहर ठहर कर पढ़ो, पूरे तदब्बर के साथ पढ़ो, उसका तर्जमा करो तो ऐसा तर्जमा करो कि वो आपके दिल में उतर जाए। आप जब तदब्बर के साथ दिमाग और दिल को यकसा करके कुरान मजीद पढ़ेंगे, उसका तर्जमा पढ़ेंगे, उसकी तफसीर पढ़ेंगे, आप उसमें गुम हो जाएंगे। दोस्तों, एक एक लफ्ज़ को बार बार पढ़ना, फिर उसकी गहराई तक जाना, फिर आंखें बंद करके उसके मतलब को सोचना, इसको कहते हैं क्वालिटी। इसको कहते हैं क्वालिटी। आप पढ़ते हैं कि एक जगह पे जिक्र आ जाता है कि जन्नत, तो मेरे दोस्तों आंखें बंद करो, आंखें बंद करके जन्नत का तसव्वुर ज़हन में लेके आओ कि जन्नत कैसी होगी, जन्नत ऐसी होगी, जन्नत में ये होगा, जन्नत में वो होगा। मुकम्मल पूरा आप दिल लगाकर आंखें बंद करके इस चीज़ को अपनी फीलिंग्स बनाओ। मतलब कि कुरान की हर अल्फाज को, हर सूरत को, हर वर्सेस को कन्वर्ट करें अपनी फीलिंग्स में। एक जगह पे बाग का जिक्र आ जाता है तो आप सोचें, यार यहाँ पे तो बाग ऐसा है, जन्नत का बाग कैसा होगा? तो आप उसका एक इमेज बनाएं, एक तसव्वुर बनाएं अपने ज़हन में कि हमारे तो बाग ऐसा है, वहाँ पे जन्नत में कैसा होगा। तो उस जन्नत के बाग का तसव्वुर करें, उसको फील करें और अपने अंदर से, अपने दिल की गहराई से उसके बारे में सोचें। अगर दोज़ख के बारे में तो दोज़ख के बारे में सोचें, आंखें बंद करके सोचें कि वो कैसी होगी, कैसी ताबनाक होगी। आया कि मैं उसको बर्दाश्त कर सकूंगा? आप आंखें बंद करके दोज़ख का तसव्वुर करें और सोचें कि अगर इसमें अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मैं जाऊं, तो आया मैं ये बर्दाश्त कर सकूंगा? तो दोस्तों, इसको कहते हैं तदब्बर के साथ, डूब कर, उसमें गुम होकर पढ़ना। जब आप कुरान को इस तरह डूब कर, उसमें गुम होकर पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इसको कहेंगे ये क्या है? क्वालिटी ऑफ कुरान। इसके साथ आपका मुर्दा दिल जिंदा हो जाएगा। और जब एक चीज़ जिंदा होगी तो उसकी जो खासियतें होंगी वो भी जिंदा वाली होंगी, और नूर हमेशा जिंदा में आएगा, मुर्दा में नहीं आएगा। तो क्या हो गया? 1 नंबर तलावत कुरान तदब्बर के साथ। अब दूसरी शिक क्या है? दूसरा अमल ये है जिक्रो अज़कार। दूसरा अमल क्या है? जिक्रो अज़कार और तस्बीहात। अब ये नहीं कि बस आपने जिक्र शुरू कर दिया तो बस जिक्र हो गया, नहीं। जिक्र का भी एक तरीका है। जिक्र करने के लिए मजनू बन जाएं, पागल बन जाएं, ताकि पता चले कि आपके अंदर जो ये कैफियत है वो एक मजनू वाली है, एक पागल वाली है, जिसके अंदर मैं नहीं है। क्या है? सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह का तसव्वुर। और जब भी जिक्र करें, जिक्र में बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, और इस तरह से बैठें कि आपको खुदा ताला देख रहे हैं। अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह की मजलिस में, अल्लाह की महफिल में बैठकर आप अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही अदब से, बहुत ही इज्जत के साथ और तसव्वुर यही रखें कि आप अल्लाह ताला के सामने बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह ये होगी दो अमल। अब तीसरा अमल क्या है? तीसरा अमल है क़ियामुल लैल। क़ियामुल लैल क्या चीज़ है? शाम की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, आधी रात को या रात के आखिरी पहर को अल्लाह के सामने रोकर, अल्लाह के सामने आजिज़ और इनकसारी के साथ खड़े होकर, दरवाजे के सामने खड़े हो, जो ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 2 रकात नफल पढ़ो।
اور نفل اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے دروازے کو ناک کر رہے ہیں، کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اب وہ مالک ہے، اب وہ دروازہ کھولتا ہے یا نہیں کھولتا، وہ تو مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ منگتے تو ہم ہیں، ہم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ہم نے مانگنا ہے، کبھی تو دروازہ کھولے گا۔ اور وہ اتنا پیار کرنے والا، اتنا شفقت کرنے والا ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں اگنور نہیں کرے گا، وہ کھولے گا۔ صرف آپ کو ثابت قدم ہونا پڑے گا۔ آپ ثابت قدم ہو کر کھڑے تو رہیں، ساری رات نہیں، کم از کم پہلا پہر، آدھی رات کو یا رات کے آخری پہر کو، زیادہ نہیں تو کم از کم 2 رکعت نفل کے لیے ہی کھڑے ہو جائیں اور رو کر اللہ کو منائیں۔ جب اس کا دروازہ کھل جائے گا تو پھر آرے ہی نیارے ہیں۔ تو دوستو، یہ 3 اعمال ہیں جن کو ہم اگر صدقے دل سے کریں گے تو ہمارا دل روشن ہو جائے گا، اور جب ہمارا دل روشن ہو جائے گا تو ہمیں قرب الہی نصیب ہو جائے گا۔ کس کا جی نہیں چاہتا کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نہ ملے؟ تو دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کرے اور ہم سے یہ سارے اعمال کروائے اور ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا بنا دے اور اپنی اور اپنے محبوب کی رضا عطا فرمائے۔ ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔